کہ حکومت امام کا تصور کہ ہم بس دعا کرتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے. ظہور ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت مہدی، جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں کہ ایک ولایت کا نظام آئے گا، ایک ایسا نظام جسے ہم نظام الہی کہتے ہیں. اب تک نظام ولایت یعنی امام زمانہ کی حکومت اب تک تو قائم نہیں ہوئی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اوپر کی لیول کا نظام تو نہیں لا سکتے، لیکن کم از کم اس نظام ولایت کو بیٹھ کر سوچیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ کی حکومت میں کیسا نظام ہوگا، کیسی مینجمنٹ ہوگی. مثلاً اگر آپ کے ہاں پارلیمنٹ ہے، آپ کے ہاں ہیلتھ کا ادارہ ہے، آپ کے مختلف ادارے ہیں، تو امام زمانہ جب آئیں گے یہ ادارے کیسے چلیں گے؟ یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ نظام ایسا ہوگا جس میں جوان گناہ میں نہیں پڑے گا. یہ نظام ایسا ہوگا جس میں خاتون کی عزت بچے گی، اس کی عفت بچے گی، اس کا حیا بچے گا، اس خاتون کی عزت کو کوئی پامال نہیں کرے گا. یہ نظام ایسا ہوگا جس میں چوری نہیں ہوگی. یہ نظام ایسا ہوگا جس میں قتل و غارت نہیں ہوگی. یہ نظام ایسا ہوگا جس میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا. اب اس نظام کو بنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم محنت کریں کہ اگر امام کا ظہور ہوا بھی نہیں ہے، کم از کم اس نظام کے چند یونٹس ہم خود قائم کریں، خود ہی قائم کریں، اپنی سوسائٹی میں ایک یونٹ بنائیں. مثلا مراجع فرماتے ہیں حساس موضوع ہے کہ خواتین جب بیمار پڑ جاتی ہیں تو مرد ڈاکٹر کو دکھانا حرام ہے، شرعاً حرام ہے. اور یہ بہانہ کہ قبلہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے گا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ پنڈی میں کوئی خاتون ڈاکٹر ہے تو آپ پر واجب بیوی کو اتنا دور لے جائیں، کیونکہ عورت کے اندر عفت و حیا ہے. جب نامحرم اسے ہاتھ لگائے گا اس کی عفت خدشدار ہو جاتی ہے. سیدہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین مقام کون سا ہے اور وہ کون سی جگہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتی ہے؟ تو بیوی نے فرمایا کنج خانے، یعنی گھر کا کونا. ہاں، گھر کے اندر عورت سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتی ہے. گھر کے اندر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنا نامحرموں سے دور ہوگی اتنا خدا کے قریب ہوگی، کیونکہ اسے ایک ذمہ داری دی گئی. یہ ایک نازک اور لطیف وجود ہے، اس کے اندر جذبات اور احساسات ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور ایک ایسا بچہ بنائے جو کبھی قاسم بنے، کبھی علی اکبر بنے. اب سوال یہ آتے ہیں کہ مولانا اگر مجھے اپنی بیوی کو کسی فیمیل ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو اس نظام ولایت میں فیمیل ڈاکٹرز بھی ہونی چاہیے. ہوگی تو دکھائے گا، اگر نہیں ہوگی تو کیسے دکھائے گا؟ یعنی ایک طرف آپ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ فیمیل کو دکھانا ہے اور معاشرہ بھرا ہوا ہے میل ڈاکٹر سے، تو ہم کریں تو کیا کریں؟ تو اسی لیے کوشش کیا کریں اپنی بچیوں کو ایسی فیلڈ میں بھیجیں جو نظام ولایت کو بچا سکے. جب ہماری بچیاں ڈاکٹر بنیں گی، اب اس پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. آپ ایسی یونیورسٹیز میں بھیجیں. ماشاءاللہ ملتان میں ایک یونیورسٹی ہے، آپ کے نواب شاہ میں ایک یونیورسٹی ہے جو کمپلیٹ، ایران میں بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو کمپلیٹلی خواتین کی یونیورسٹی ہے. اس میں پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور ٹیچرز بھی پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہدف کیا ہے؟ پاک ہے. اس ہدف میں تھوڑی زحمتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں کیونکہ یہ نظام ولایت کو بچائے گی، اور نظام ولایت یہ ہے کہ خواتین کی عزت اور عفت کو بچایا جائے. اسی طرح نوجوانوں کے لیے کوئی نظام بنائیے. آج کل شادی کے بڑے مسائل ہیں، ہاں، نوجوان شادی دیر سے کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی اس امت کی آفت ہے. یہ قدم اینٹی نظام ولایت کا قدم ہے. امام کے نظام میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ مولا جادو کی چھڑی تو نہیں چلائیں گے. یعنی ایک ایسی کہ مولانا ورد بتائیں. ایک مومن نے مجھے خط لکھا، مولانا کوئی ایسا ورد بتائیں، میں نے شادی نہیں کی ہے، میں گناہ اور شہوت سے بچ جاؤں. اب میں نے کہا بھائی ایلوپیتھی کی گولی تو میرے پاس ہے نہیں کہ آپ کو نامرد بنا دیا جائے. سیدھی بات ہے، اس کا کوئی علاج ہو. امام بھی جادو کی چھڑی نہیں چلائیں گے، امام اسی سسٹم کو صحیح کریں گے. ہماری زندگی اور رہن سہن کا طریقہ بدلیں گے، ہماری سوچ کا طریقہ بدلیں گے، ہماری سوچ کو ایسا بنائیں گے جیسے علی کی سوچ تھی، ہماری سوچ کو ایسا بنائیں گے جیسے سلمان فارسی کی سوچ تھی. اگر آج آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاشرے کی سوچ اور تھنکنگ بدل جائے، واللہ یہ معاشرہ بہشتی بن جائے.